من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، 27واں پارہ ہم نصف تک پڑھ چکے تھے، نصف سے آگے اب پڑھتے ہیں۔ سورہ رحمان ہے، آیت نمبر ہے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے مخاطب ہو کر اس سورہ میں بار بار فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بس تم دونوں اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور روئے زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور صرف آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ بے شک بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے سب حاجت مند ہیں، محتاج ہیں اللہ کے۔ جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ ہر روز ایک نئی کرشمہ سازی میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر روز کچھ نیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا ہوتا ہے، ایجاد ہوتا ہے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اے جن و انس کی دو باوزن جماعتوں، یعنی دو بھاری جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری جزا و سزا کی طرف پوری توجہ دینے والے ہیں۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اللہ کی یہ جو زمین و آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ تم سلطنت و قہاریت کے بغیر نہیں نکل سکو گے، یعنی تم نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی اتنی بڑی ہر چیز یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ کی قدرت میں ہے۔ بس تم دونوں پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور تم دونوں پر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی، پھر تم کامیاب نہیں رہو گے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بس جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی کہ خود ہی اللہ کہتے ہیں نا پیچھے کہ ہر چیز، تمہاری کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے زبان، تمہارے ہاتھ پیر، تمہاری حتیٰ کہ تمہاری جلد تک جو ہے وہ مجھے تمہارے سارے کارنامے بتا رہی ہوگی، تو مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، یعنی اس دن کہتے ہیں نا کہ مجرموں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ پھر وہ پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے، یعنی پیشانیوں سے یعنی بالوں سے، اور پیر ان کے جکڑے جائیں گے زنجیروں میں۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور یہ وہی جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلاتے تھے۔ وہ جہنم اور کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی ایک تو جہنم کی آگ اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی انتہائی گرم۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ سبحان اللہ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغ گنی شاخوں والے ہوں گے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے،
اور ان دونوں باغوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں میں موجود ہر میوے کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی جوڑے پیدا کیے ہیں میں نے، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، یعنی ان پر جو بستر ہیں وہ خوبصورت ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے میوے ان کی دسترس میں قریب ہوں گے، یعنی وہ جو باغ ہیں ان کے جو درخت ہوں گے وہ ان کی شاخیں اس قدر لٹکی ہوئی ہوں گی کہ انسان جب چیز چاہے گا تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کے تو وہاں سے پھل کو توڑ سکے گا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں نگاہیں اپنی شوہر تک محدود رکھنے والی حوریں ہوں گی، یعنی پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو کہ صرف اپنے شوہر کے لیے ہوں گی اور کسی اور طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی ہوں گی، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور موتی ہیں، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ ان کی حوروں کی وہ اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہے ہیں کہ گویا وہ یاقوت اور موتی ہیں، تو پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی تم نے دنیا میں احسان کیا میرے بندوں پر، نیک کام کیے، مجھ سے ڈرے، میرا خوف رکھا، تو اب جو تم نے احسان کیا تھا دنیا میں یعنی نیکیاں کما کما کے، تو اب اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے کہ میں بھی تم پر احسان کروں اور تمہیں جنت میں گھر عطا کروں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، اور پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ گنے اور سرسبز ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں باغوں میں 2 ابلتے ہوئے چشمے موجود ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جنت میں بھی یعنی وہ والی چیزیں ہوں گی۔ انار بھی کہتے ہیں کہ جنت کا پھل ہے اور کھجور بھی جنت کا میوہ ہے۔ تو پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ سبحان اللہ، یعنی وہ خوبصورت بھی ہوں گی اور خوب سیرت بھی ہوں گی، نیک سیرت، اچھی اور نیک اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور خیموں میں مستور حوریں ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز قالینوں اور نفیس فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو صاحب جلالت و اکرام ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے سورہ واقعہ، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رزق، جس گھر میں رزق کی تنگی ہو تو وہ اس کو نماز عشاء کے بعد تلاوت کیا کرے خوب خضوع و خشوع کے ساتھ، اور پھر اپنے لیے دعا کیا کرے، تو انشاءاللہ اس گھر سے رزق کی کمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور رزق کی فراوانی کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے کہ آپ صحابہ کرام کو یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ تاکہ ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آنے پائے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا پھر کوئی نہ ہوگا، یعنی جو دنیا میں اب جھٹلا رہے ہیں کہ شاید قیامت آنی ہی نہیں ہے، اور وہ اس طرح کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے،
یہاں دنیا میں اگر کوئی جھٹلا بھی رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں جب قیامت آ جائے گی نا تو پھر اس یعنی وقوع پذیر واقعے کو پھر کوئی نہیں جھٹلا سکے گا، اور وہ طے و بالا کرنے والا واقعہ ہوگا، یعنی وہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دینے والی قیامت ہوگی۔ اور جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، اب ایک ذرا سا زلزلہ، ایک جھٹکا سا آتا ہے تو ہمارے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، ہمارے یعنی کلیجے جو ہے وہ منہ کو آنے لگتے ہیں، لیکن وہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں کہ جب زمین پوری طرح سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ پہاڑ جو اتنے بلند و بالا ہمیں نظر آتے ہیں اور مضبوط نظر آتے ہیں، وہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ریزہ ریزہ، یعنی ریت کے ایک ذرے کو کہتے ہیں ریزہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے، یعنی وہ ایک غبار کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، 3 گروہوں میں تم بٹ جاؤ گے۔ رہے داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، یعنی جن کو اہل روز محشر قیامت والے دن جن کو داہنے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا نا، یعنی رائٹ ہینڈ میں، تو وہ اللہ کہتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے، ان کا کیا ہی کہنا۔ اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، یعنی جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ، تو وہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کا کیا پوچھنا۔ اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، اور کچھ وہ ہوں گے جو ان سب سے یعنی داہنے اور یعنی رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کے، یعنی ان کو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، وہ ان سے بھی اوپر والے درجے میں ہوں گے، یعنی سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، یہی وہ مقرب لوگ ہیں، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے، ایک جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں جو پہلے لوگ گزر گئے نا ان میں سے زیادہ لوگ ہوں گے جو اچھے ہوں گے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، اور جو پچھلے لوگ ہیں ہم جیسے گنہگار تو ان میں سے اللہ پھر کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے سے ہوں گے بس۔ اور جواہر سے مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے گرد تا ابدر رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، یعنی ایسے نوجوان لڑکے جو ہر وقت ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہوں گے، اور ان کے لیے کبھی وہ مشروب لا رہے ہوں گے، کبھی ان کے لیے وہ کچھ کھانے کو لا رہے ہوں گے، اس طرح سے وہ ان کے ارد گرد گھومتے رہیں گے، ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے، جس سے انہیں نہ سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ یعنی یہ دنیا کی شراب اگر کوئی ذہن میں آئے تو بندے کہتے ہیں کہ یہ یعنی بری چیز ہے، عقل کو زائل کر دیتی ہے، انسان پتہ نہیں کیا اول فول بکنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ جو شراب ہے نا وہ اس قسم کی شراب نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہترین مشروب ہوگا کہ جس کے پینے سے نہ ان کو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل میں کوئی ایسی چیز، یعنی ان کی عقل بھی زائل نہیں ہوگی، اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت لیے جس کی وہ خواہش کریں، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ اعمال ان کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی یہ جو سارے اعمال جو وہ کرتے رہے ہیں نا دنیا میں، اللہ کہتے ہیں یہ اس کی جزا میں دے رہا ہوں، ان کو انعام دے رہا ہوں۔ وہاں وہ نہ بے ہدہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، ہاں سلام ہی سلام کہنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، جن کو یعنی رائٹ ہینڈ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں میں، بے خار بیریاں یعنی ایسی بیری کا درخت تو آپ سب بیر تو آپ سب نے کھائے ہوں گے نا، جو گاؤں میں اکثر ہوتے ہیں اور اب تو شہروں میں بھی یعنی مل جاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ بیریوں کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں ان کے درخت کے ساتھ نا، لیکن وہ ایسی بیریاں ہوں گی جن کے ساتھ
خار نہیں ہوں گے، کانٹے نہیں ہوں گے، صرف بیر لگے ہوں گے، اور کیلوں کے گچھوں اور لمبے سایوں اور بہتے پانیوں اور فراوان پھلوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فراوان پھلوں میں ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ یعنی وہ کبھی بھی وہ پھل ایسے ہوں گے کہ یہ نہیں کہ خزاں کا موسم آئے گا تو وہ جو باغ ہیں وہ سوکھ جائیں گے، پھل پھولوں میں کمی آ جائے گی، نہیں، وہاں پر خزاں کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ وہاں پر ہر وقت بہار ہی بہار رہے گی، کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوگی، ہر چیز ابدی اور دائمی ہوگی، زندگی بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اپنی نعمتیں میسر کرے جو اس کریم اور رحیم پروردگار کی نعمتیں ہیں، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری غلطیوں کو، ہماری گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان حوروں کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا، یعنی بہترین انداز سے اللہ کہتے ہیں ان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر ہم نے انہیں باکرا بنایا۔ باکرا یعنی ایسی لڑکیاں، نوجوان جو ابھی جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی نا، اللہ کہتے ہیں نا کسی بھی انسان اور جن نے ان کو نہیں چھوا، تو ہم سر دوست ہم عمر بنایا، یعنی وہ ایسی نوجوان ہوں گی کہ جو جنت میں جو ظاہر ہے سب جوان جائیں گے نا، وہ ہے نا کوئی لطیفہ کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی بوڑھا بندہ جو ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، تو بوڑھے بیچارے جو ہیں وہ رونے لگ گئے کہ ہائے اب ہمارا کیا بنے گا۔ تو پھر جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں دل چھوٹا کر رہے ہیں، جنت میں سب کے سب نوجوان داخل ہوں گے، نوجوان، اللہ تعالیٰ سب کو جوانیاں عطا کر دیں گے، اور یہ سب داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا، داہنے والوں کے لیے، یعنی داہنے ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا نا، یہ سب جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہوں گی، اور یہ ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب رہے بائیں ہاتھ والے، تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، استغفر اللہ، جن کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیفٹ ہینڈ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ وہ کیا ہوں گے، وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، استغفر اللہ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جن میں نہ ان کی ہے اور نہ راحت، یعنی ان کو نہ کوئی سکون ملے گا اور نہ ہی ان کو کوئی راحت ملے گی۔ اور یہ لوگ اس سے پہلے ناز پرورتا تھے، یعنی یہ دنیا میں ناز کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، اللہ کے یعنی نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اللہ کی آیات سے انکار کیا کرتے تھے اور منہ موڑ لیا کرتے تھے، اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں پر وہ اصرار کرتے تھے، یعنی ان کو کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، یعنی کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے یقیناً، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگلے بھی اور پچھلے بھی سب اٹھائے جائیں گے، اور یقیناً اٹھائے جائیں گے، ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر یقیناً تم اے گمراہو، تکذیب کرنے والو، جھٹلانے والو، یعنی زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو۔ زقوم ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زقوم کا درخت جہنم میں اس کی جڑ ہے، اور وہاں سے وہ یعنی اگتا ہے، اور اس کا جو یعنی ذائقہ بالکل زہر کی طرح کڑوا ہے، بہت ہی کڑوا، اور کانٹے دار، اس کا جو پھل ہے وہ کانٹے دار ہے اور کڑوا ہے، اور وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، زقوم کا درخت، استغفر اللہ۔ پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، اور پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، استغفر اللہ۔ اللہ جی ہم سب کو معاف کر دیجئے گا، ہم سب بڑے گنہگار ہیں،
ہم سب بڑے سیاہکار ہیں میرے مالک، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر اسی سے ان کو پیٹ بھرنا ہوگا اور پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے کو ان کو ملے گا، پھر وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، یعنی اس دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انعام دے رہا ہوں گا لوگوں کو، نیکوکار بندوں کو، تو تمہارا انعام، تمہاری مہمان نوازی یہ ہوگی، کھولتا ہوا پانی، کڑوا اور کانٹے دار وہ کھانا، اور جہنم کی آگ اور جہنم کا دھواں، یہ تمہاری ضیافت ہوگی، تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، یعنی مان کیوں نہیں لیتے، یقین کیوں نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے، اور جب وہ چاہے گا ہمیں موت آئے گی، اور پھر جب وہ چاہے گا ہم دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤں گے اس کے سامنے۔ مجھے بتلاؤ کہ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، کیا اس انسان کو تم بناتے ہو یا بنانے والے ہم ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو، کیا تم اس سے انسان بنا سکتے ہو؟ نہیں نا۔ انسان کون بناتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ بنا سکتا ہے، اور وہی بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو یہ سب کام کر سکے۔ اور ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم ہی نے تم کو انسان بھی بنایا ہے، اور تمہارے لیے جو موت ہے وہ بھی ہم نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں، یعنی ہم نہیں ہیں کوئی ایسے کہ جسے تم عاجز کر سکو۔ ہم ساری قدرتوں کے مالک ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری شکلوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کریں جنہیں تم نہیں پہچانتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو پہلی بار پیدا کیا نا، پھر تم کو میں ہی موت دوں گا، اور میں اس سے بالکل بھی عاجز نہیں ہوں کہ میں تمہاری شکلوں کو چینج کر دوں، بدل دوں، اور تم خود اپنی شکل کو نہ پہچان سکو۔ اور بے شک پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب تم پہلی بار پیدا ہوتے ہوئے اپنے سامنے انسانوں کو دیکھتے ہو نا، تو پھر بھی تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیوں یقین نہیں لے کے آتے، کیوں میرے سامنے اکڑتے ہو پھر؟ اور مجھے بتلاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو، سبحان اللہ، اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین مثالیں انسان کو سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ جب تم بوتے ہو زمین میں، ہل کھودتے ہو، چلاتے ہو، پھر اس میں بیج بو دیتے ہو، تو کیا تم اس بیج سے پودا بھی نکال سکتے ہو؟ سبحان اللہ، کس قدر بڑی دلیل ہے نا۔ نہیں نکال سکتا انسان۔ کسان اس بیج کو بو تو سکتا ہے، لیکن اس چیز کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس بیج میں سے پودا نکال سکے۔ اللہ کہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں اللہ کہ اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو اگا سکتے ہیں، اور وہی اگاتے ہیں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، یعنی اس بیج کو ہم ختم کر دیں، بالکل اس میں سے کچھ بھی پیدا نہ ہو، پھر تم حیرت زدہ بڑبڑاتے رہ جاؤ گے۔ یعنی تم کہو گے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اچھا خاصا بیج بویا تھا، پھر کیوں پودے نہیں نکلے؟ کہ ہم تو تاوان پڑ گیا، کہ ہم پر تو، یعنی تم یہ بڑبڑاؤ گے کسان اگر یعنی اس کی محنت ساری بیکار ہو جائے، کچھ بھی اس کی فصل نہ ہوگے، تو ظاہر ہے وہ پھر یوں ہی کرے گا، بڑبڑائے گا اور کہے گا کہ ہم پر تو تاوان چڑھ گیا۔ یعنی اگر کسی سے کچھ قرض وغیرہ لے کر اس نے
وہ سارا کام کیا ہو تو وہ قرض یعنی اس کے اوپر چڑھ گیا، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے، پھر تم یعنی یہ کہو گے کہ ہم تو محروم رہ گئے، تو مجھے بتلاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں انسان کے لیے۔ بے شک بارش برسانے کا جو کام ہے یہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے پانی میں برساتا ہوں یا تم اس کے برسانے والے ہو، اور اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، یعنی اس کو خراب کر دیں، نمکین بنا دیں، تو پھر تم کیسے پیو گے پانی؟ اگر سارے کا سارا جو زمین میں پانی ہے، جیسے سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس طرح سے اگر سارا پانی خراب ہو جائے، کھارا ہو جائے، تو پھر کیا پیو گے تم؟ پھر بھی تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے اتنا میٹھا صاف و شفاف پانی پینے کے لیے تم کو میں نے عطا کیا ہے، تو پھر بھی تم شکر نہیں کرتے۔ اور سائنس آج یہ ریسرچ کر چکی ہے کہ کھانے کے علاوہ، یعنی کھانا اگر نہ انسان کچھ دن کھائے تو وہ زندہ رہ سکے گا، لیکن اگر پانی وہ نہ پیے، پانی اس کو نہ ملے، اس کے جسم میں پانی یعنی ختم ہو جائے تو وہ جلدی مر جاتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم اتنا میٹھا میں نے تم کو پانی دیا، پھر بھی تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتلاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ایک درخت ہوا کرتا تھا جس میں سے آگ نکلتی تھی، اور وہ آگ یعنی کہ جلائی جاتی تھی، تو وہ درخت بھی اللہ کہتے ہیں کہ اس میں سے جو آگ تم سلگاتے ہو وہ کون پیدا کرتا ہے؟ درخت؟ کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کو یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے؟ اور ہم ہی نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنایا۔ بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اس آگ کو ہم نے یاد دہانی، سبحان اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد رہے کہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس دنیا سے کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یعنی اس دنیا کی آگ جتنی ہمیں تپش دیتی ہے، جتنا ہمیں جلا سکتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ جو ہے وہ سخت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے اس آگ کے درخت کو پیدا کیا، تمہارے لیے آگ کو پیدا کیا تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو، تمہیں یاد رہے کہ جہنم کی آگ کا بھی اسی طرح کا جلانا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے، اور اس لیے بھی کہ تمہاری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو۔ بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو، اور میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک جس چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو بے شک وہ چیز بڑی ہوگی، اس کی اہمیت بڑی ہوگی، اس کا فائدہ بڑا ہوگا۔ اور یہ کہ قرآن یقیناً بڑی عزت والا ہے، تکریم والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے پاس تو یہ قرآن موجود ہے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی لوح محفوظ میں بھی یہ قرآن اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، اور جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا حرام ہے، اس کی آیائے مبارکہ کو چھونا حرام ہے، وضو کر کے تو اس کو چھونا چاہیے۔ یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ اللہ اکبر، یعنی کیا تم اس قرآن کے ساتھ جو ہے بے وفائی کرتے ہو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ بے اعتنائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اہمیت ہی نہ دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے تھے نا کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ کہتے ہیں کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی کرتے ہو اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو، یعنی اس چیز قرآن کو تم جھٹلانے کو ہی
اپنا جو ہے وہ حصہ بنا لیتے ہو۔ پس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی جب مرنے والے کی روح نکلنے والی ہوتی ہے اس کے جسم سے، تو تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس وقت، اور اس وقت تمہاری نسبت ہم اس شخص مرنے والے کے یعنی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص مر رہا ہوتا ہے ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس نکلی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ ایک اور بہت بڑی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دے رہے ہیں کہ اگر تم اس چیز کو نہیں مانتے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو پھر جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو تم اس کی روح کو واپس کیوں نہیں پلٹا لیتے؟ پلٹا لو نا، واپس نہ مرنے دو اس کو۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، صالحہ بندوں میں سے ہے، برگزیدہ بندوں میں سے ہے، تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو، یعنی اگر وہ داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے ہے، جن کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، ان کو اصحاب یمین کہا گیا، یعنی ان میں سے ہے اگر، تو اس پر بھی پھر سلام ہوگا۔ اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والے یعنی گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے، کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی اور بھڑکتی آگ میں تپایا جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سب سراسر حق پر مبنی قطعی ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں نا، یہ ہونے والی ہیں، یہ حق ہیں، ہو کر رہیں گی، قطعی فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو بدل سکے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہٹ دھرم گمراہ ہو اور پھر وہ بچ جائے قیامت کے دن۔ اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ جو یہاں نافرمانیاں کرتا رہے گا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا رہے گا، تو قیامت میں جہنم ہی اس کا مقدر ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ سے ڈر جائے گا، نیکیاں کرے گا، اللہ کے سامنے جھکا رہے گا، تو وہ قیامت میں جنت کا حقدار ہوگا۔ پس اے نبی اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی سورہ واقعہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس سورہ واقعہ کو رات کو پڑھ لینا تو بس یہ یعنی اس میں فضیلت ہے کہ رزق میں کمی نہیں ہوگی، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ پورا جو اس میں منظر پیش کیا گیا ہے قیامت کا، ہم اس منظر کو نہ بھولیں، ہم یاد رکھیں ہر منظر وہ، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا تو بچھڑ جانے والی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اس کی نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی ایک دن۔ تو اصل میں جو ہے وہ یعنی انسان کو پھر خود ہی صبر آ جائے گا، جب اس کے پاس پھر جتنا بھی ہوگا نا، ظاہر ہے ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھانے کے لیے رزق دیتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو رات کو بھوکا سوتا ہو، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو کھانا کھانے کے لیے دیتے ہیں، رزق دے رہے ہیں، لیکن جب یہ سب انسان سوچے گا، پڑھے گا، دیکھے گا، جانے گا، تو پھر اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، وہ کہے گا ہاں جو کچھ ہے بس یہ ٹھیک ہے، میرے پاس یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے لگے گا، اس کو یاد آئیں گی کہ میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میں اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں، میں اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں، میں اللہ کی ناشکری نہ کروں، تاکہ میں داہنے ہاتھ والوں میں ہو جاؤں، تاکہ میں نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں۔ یہ پھر وہ سارا یہ اس کا پھر وہ ایک مائنڈ بن جائے گا۔ تو یہ حقیقی بات یہ ہوتی ہے
کہ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوتا ہے کہ تم اس سورہ کی تلاوت کرو، اس آیا کی تلاوت کرو۔ اس کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا، اس میں ہمارے لیے نصیحت چھپی ہوتی ہے، ہمارے لیے عبرت چھپی ہوتی ہے، اور ہم اس کو بس یوں ہی جلدی جلدی میں، بس 2-4 منٹ میں جلدی جلدی میں ہم نے پڑھی اور بس پڑھ کے ہم فارغ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ واقعہ کے بعد ہے سورۃ الحدید، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی یعنی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر ایک چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا، پھر عرش پر مستقر ہوا، اور اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو نا، تو اللہ تمہاری اوپر، اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں بھی تم ہو، چاہے 7 کمروں میں چھپ جاؤ، چاہے 7 پردوں میں چھپ جاؤ، چاہے کسی جنگل میں چلے جاؤ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، ہر چیز پر اللہ کی نگاہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو مال اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں میں نے وہ مال تم کو دیا ہے اور تم کو میں نے اس کا جانشین بنایا ہے یعنی وکیل بنایا ہے۔ تو تم کو چاہیے، ایک جانشین کو، ایک بہترین وکیل کو چاہیے کہ وہ اسی طرح سے مال خرچ کرے جس طرح سے اس کا مالک چاہتا ہے۔ بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور راہ خدا میں خرچ کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یعنی اپنے لیے جمع کر کر کے نہ رکھو بلکہ اس کو خرچ کرو، اور خرچ کس کس پر کرنا ہے یہ بھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا ہے کہ کیسے خرچ کرنا ہے مال، کن پر خرچ کرنا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ وہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یقیناً اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور مقاتلہ کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے، خوب واقف ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گناہ کر دے، اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے راستے میں خرچ کرنا مجھے قرض حسنہ دینا ہے، ایسا قرض جو میں تمہیں کئی گنا بڑھا کے لٹاؤں گا، دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر
بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دوں گا، اور اس کے لیے پسندیدہ اس کا اجر ہوگا۔ قیامت کے دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے، تو وہ جو قرض حسنہ ہے وہ نور کی شکل میں ان کے ساتھ ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے ہمارا انتظار کریں تاکہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، مگر ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے لیے حوادث کے منتظر رہے اور شک کرتے رہے، اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، یعنی تمہاری خواہشوں نے، لمبی لمبی امیدوں نے، آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی تمہیں موت آ گئی، اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا۔ بس آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آتش ہے، وہی تمہارے لیے سزاوار ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ جان رکھو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو یقیناً واضح طور پر بیان کیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ اور یقیناً صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں نیز ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے کئی گناہ کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ سبحان اللہ، کئی گناہ بڑھا کر، یعنی اللہ کہتے ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک کامل سچے اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں۔ اور جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل، بے خودگی، آرائش، آپس میں فخر کرنا اور اولاد و اموال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش سے عبارت ہے۔ یہی ہے نا دنیا کی زندگی، بے شرمی، بے حیائی آج کل تو عام ہو گئی ہے، بے خودگی، آرائش، یعنی ہر وقت گھر کو آرائش کرتے رہنا، اپنے آپ کی آرائش کرتے رہنا، اپنے آپ کو سنوارتے رہنا، بہترین کپڑے پہننا، بہترین فرنیچر، بہترین گھر، یہی ہم سب کرتے ہیں نا۔ اور پھر آپس میں فخر کرنا کہ میرے پاس یہ زیادہ ہے، میرے پاس یہ اچھا ہے، میں یہ بہتر ہوں، میں اس طرح ہوں، اولاد میں زیادہ میں ہوں، اولاد میری زیادہ ہے، بچے میرے ہیں اس طرح سے، اور اموال میرے پاس زیادہ ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم میں ساری برائیاں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دکھا رہے ہیں آئینہ کہ دیکھو یہ ہے دنیا کی زندگی، اور مال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں تم بس لگے ہوئے ہو، اور یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال اللہ کہتے ہیں اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار پہلے کسانوں کو خوش کرتی ہے۔ یعنی ایک ایسی بارش جو جب آئے تو وہ سمجھے کہ میری پیداوار جو ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی، کسان خوش ہو، لیکن پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر دیکھتی ہو کہ وہ کھیتی زرد ہو گئی ہے، یعنی ختم ہو جائے سب کچھ یکدم سے، پھر وہ بھس بن جاتی ہے، یعنی ختم، بالکل فنا۔ جبکہ آخرت میں کفار کے لیے عذاب شدید اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا نا
تو وہ تو آخرت میں اس کو اجر ملے گا، لیکن جو اپنے ہی اوپر خرچ کرتا رہے گا، اپنے ہی اوپر وہ یعنی پیسے لٹاتا رہے گا، تو وہ پھر سارا کچھ یہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا گھر جتنا بھی سجایا ہوگا، خوبصورت ہوگا، محل ہوگا، یہیں کا یہیں رہ جائے گا سب کچھ۔ تو اگر اس نے آگے بھیجا ہوگا، عقل مندی کی ہوگی اس دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، تو پھر وہاں وہ دگنا چگنا اور بہت زیادہ یعنی اس کا وہ اجر وہ وہاں پر پا لے گا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے دے رہے ہیں کہ عقل مندوں اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں ایک دوسرے پر سبقت نہ کرو کہ میرا مال زیادہ ہو، میرا یعنی میری جاہ و جلال زیادہ ہو، بلکہ نیکیوں میں اور اپنے رب کی مغفرت چاہنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرو اور اس جنت کی طرف دوڑنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اسے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے بے شک۔ اور کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں وہ سب کچھ، سب کی تقدیریں، سب کی قسمتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو تم۔ اگر کوئی چیز تم سے کھو جائے اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو، یعنی جو چیز تم کو مل جائے، تو اس پر تم اتراؤ نہیں، غرور نہیں کرو، تکبر نہیں کرو۔ اللہ کسی خود پسند کو اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ یقیناً بڑی طاقت والا اور غالب آنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ پھر ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں ہم نے انجیل دی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت ترک دنیا کو تو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو یعنی کچھ عیسائی ایسے تھے پھر کہ جو بالکل ہی وہ کہتے تھے کہ نہیں، دنیا میں یعنی کچھ بھی اس سے فائدہ لینا جو ہے وہ اچھا ہی نہیں ہے، نہ وہ شادیاں کرتے، نہ وہ اچھا کھانا کھاتے، نہ وہ اچھا لباس پہنتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ترک دنیا، اس کو رہبانیت کہا گیا، وہ انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی انہوں نے یعنی جناب عیسیٰ نے ان کو کہا تھا اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا، بلکہ وہ خود انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا۔ ہم نے تو ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، یعنی صرف یہ کہ اللہ کی خوشنودی چاہو، اللہ کو خوش کرو۔ ہم نے اللہ کہتے ہیں رہبانیت کو ہم نے ان پر واجب نہیں کیا تھا کہ تم نے بالکل ہی دنیا سے یعنی لا تعلق ہو جانا ہے اور دنیا کی کوئی بھی نعمت کو تم نے استعمال نہیں کرنا، بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اس طریقے سے استعمال کرو جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی، پس ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہم نے ان کا اجر انہیں دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا۔
یعنی اس وقت اگر جو عیسائی تھے اگر وہ ایمان لے کے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تم کو دوہرا حصہ دوں گا. یعنی ایک وہ حصہ ملے گا جو تم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان پر تم ایمان لے کے آئے، اور دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے تم کو میں دوہرا اجر دوں گا، اور تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس سے تم راہ طے کر سکو گے، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. اور یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا، وہ یہی کہتے تھے نا کہ جو نبی ہیں وہ ہم میں سے ہی ہونا چاہیے تھا، وہ اب جناب اسماعیل علیہ السلام میں سے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ہے سب کچھ، اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے کا سارا فضل، اور وہ جس پر چاہے اپنا فضل کر دے. ضروری نہیں ہے کہ اب میں نے تم پر ہی اپنا فضل کیا ہوا ہے اور میں تم میں سے ہی سارا کچھ کروں گا، تم کو میں نے فضیلت عطا کر دی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرے. الحمدللہ ہمارا 27واں پارہ مکمل ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اب یہ ہمارا جب قرآن کریم مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑا ترجمہ اور مکمل تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پڑھیں گے اور روزانہ ہم سبق پڑھا کریں گے انشاءاللہ. تو آپ میں سے اگر کوئی بھی جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے یا وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے. آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنا نمبر ہمیں بھیج سکتے ہیں، میں بھی اپنا نمبر آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ. تو آپ یعنی جو بھی ہمارے ساتھ مل کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. کوئی عمر کی جو ہے وہ قید نہیں ہے، کوئی پڑھائی کی علم کی کوئی نہیں ہے کہ کوئی اتنا پڑھا لکھا ہو، یعنی اس نے اتنی کلاسز وغیرہ کی ہوں، یا پھر کوئی فیس نہیں ہے، کوئی پیسوں کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سب، چاہے کوئی بوڑھا ہے چاہے کوئی جوان ہے، جو بھی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ مل کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش میں وہ اپنا جو ہے وہ حصہ پا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.